السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. کائنڈلی مجھے کنفرم کر دیں کہ میری آواز کلیئر ہے تو ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. چیٹ باکس میں کنفرم کر دیں. اوکے جی، آواز آ رہی ہے. گڈ. اس لنک کو شیئر کر دیں. ہم انشاءاللہ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کلب آپ کو اسٹوڈنٹ کلب کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے رہی ہوں کہ اسٹوڈنٹ کلب کیا ہے. اٹس این آرگنائزیشن ان وچ وی برنگ کورسز اینڈ ڈیزائن ویبینارز اینڈ other thing for student. So it's all about students benefit. تو اب آتے ہیں آج کے ویبینار کی طرف. تو آج کے ویبینار کا ٹاپک جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو می واز اے مچ نیڈیڈ ٹاپک فار ٹوڈے. سائیکولوجیکل ٹیکنیکس آف سیلف ڈیفینس. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی حالات اس ٹائم چل رہے ہیں ہمارے کنٹری کے، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں درپیش ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے کہ وہ اپنے آپ کا بچاؤ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ترکیب سیکھے. ٹھیک ہے. اور اب اس ترکیب کو سیکھنے کے لیے وہ کس طرح کر سکتی ہیں. ایک تو سب سے پہلے جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ سن کے یہی آتی ہے کہ جی ان کو کراٹے وغیرہ سکھا دو. بٹ ناٹ ایوری ٹائم کراٹے کین بی لرنڈ. ہر طرح کی کوئی بھی چیز لرن کر سکے، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب کچھ ٹولز جو ہیں وہ لے لیے جائیں جن سے جو ہے وہ سیلف ڈیفینس ہو سکے، لائک لیزر وغیرہ یا پیپر اسپرے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ بھی جو ہے وہ نہیں لی جا سکتی، یا افورڈ نہیں کی جا سکتی، یا ایٹ اے ٹائم ہر ٹائم آپ جو ہے وہ اٹھا کے نہیں جا سکتے. تو تھرڈ آپشن ہمارے پاس کیا بچتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کریں. ہم مینٹلی خود کو اتنا اسٹرانگ کریں یا اتنا اویئر ہو کے کچھ ٹیکنیکس پہ عمل کر کے چلیں سو دیٹ ہم اپنا بچاؤ کر سکیں، یا کسی کی ہمت نہ ہو سکے کہ وہ ہمیں کچھ کہے. سو وداؤٹ ویسٹنگ مچ ٹائم ہم جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں، اپنے گیسٹ اسپیکر کی طرف چلتے ہیں. گیسٹ اسپیکر جو ہیں ہماری وہ ہیں مس انم مصطفیٰ. شی از اے کلینکل سائیکولوجسٹ کرنٹلی ورکنگ ایٹ چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد. اس کے علاوہ جو ہے وہ کافی جگہوں پہ اور کام کر رہی ہیں. السلام علیکم مس انم، کیسی ہیں آپ؟ مس انم، کین یو ہیئر می؟ وعلیکم السلام زینب، کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ ہاں میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. آپ کو آواز آ رہی ہے میری اب صحیح سے؟ جی جی مجھے آ رہی ہے. اسٹوڈینٹس آپ لوگ بتا دیں آپ کو میم کی آواز کلیئر آ رہی ہے تاکہ پھر میم کنٹینیو کریں. چیٹ باکس میں بتایا کریں بچوں. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے سب کو آ ہی رہی ہے آواز، تو شروع کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، آپ سٹارٹ کریں. جی ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں بتا دیتی ہوں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے اور کیوں ہے. تو بہت سی جو ہے نا لڑکیاں ہمارے ارد گرد انکلوڈنگ اس کچھ چیزوں کو لے کے، اپنی سیکیورٹی کو لے کے، کچھ ایشوز کو لے کے جو ہے پریشان رہتی ہیں. کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں، سینیریوز ایسے ہوتے ہیں جن میں انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اپنی سیفٹی کو لے کے کس طرح سے ریئیکٹ کریں، ایسا کیا کریں جس سے وہ خود کو سیف رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ سوسائٹی میں موو کر سکیں. اور اگر ان کا انکاؤنٹر ایسی کسی بھی سچویشن یا انسان سے ہو گیا ہے تو وہ وہاں پر خود کے لیے کیا کریں، یا ان کے سامنے موجود کسی اور لڑکی کو
ان کی ضرورت ہے ہیلپ کی تو وہ کیا کر سکتی ہیں اسے بچانے کے لیے، سیف رکھنے کے لیے. تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم ڈسکس کریں گے کچھ ایسی چیزیں جو ہم جو ہے نا پریونشن کے لیے یوز کریں گے، ایسے ٹیکنیکس، ایسے ایپس کہ ہمیں ایسی کسی سچویشن سے انکاؤنٹر ہی نہ ہو ہمارا جس میں ہمیں نقصان ہو یا اس کا خطرہ ہو. تو سب سے پہلی کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ایسی کسی بھی سچویشن سے بچا کیسے جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر پھر بھی ہمارا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے ایسی کسی بھی سچویشن سے، انسان سے، تو پھر ہم کیا کیا چیزیں کریں گے وہ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم پریونشن کے لیے ایسی کسی بھی جو ہے نا سچویشن سے بچنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں. یہ ایسی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ٹیکنیکس نہیں ہے کہ بالکل آپ یہی کریں گے تو جو ہے نا ویسا آپ کو رزلٹ ملے گا. اس میں جو ہے نا آپ کو خود سے اپنے مائنڈ کو جو ہے پوری طرح ایکٹیو کرنا پڑے گا. سب سے پہلے چیزوں کو سوچنا ہوگا، ایڈوانس سوچ کے رکھیں کہ اگر مجھے جو ہے نا ایسا کوئی بھی پرابلم آتا ہے میری لائف میں تو میں اس میں کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہوں. کہ موسٹلی ہم لوگ وہاں پہ پریشان ہوتے ہیں جہاں ہم نے سوچا نہیں ہوتا کہ یہ سچویشن جو ہے نا کبھی آئے گی ہماری لائف میں. اس لیے ایک جو ہے نا رول بنا لے اپنی لائف کا کہ کسی بھی ایونٹ کو لے کے ایکسٹریم لیول تک جو ہے نا پہلے سے پلان کر کے رکھیں، سوچ کے رکھیں کہ اگر میری لائف میں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو میں اس میں کیا کر سکتی ہوں. فار ایگزامپل اپنے ارد گرد کچھ ہیرسمنٹ کے کیسز سن رہے ہوتے ہیں، واقعات سن رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے سے اپنے لیے یہ سوچ کے رکھیں کہ اگر جو ہے نا کبھی میرے ساتھ ایسی کوئی بھی جو ہے نا حادثہ پیش آتا ہے تو میں اس میں کیا کروں گی اپنے لیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو اسپیشلی جو ہے نا یہ میں آج کی جو سیشن ہے اس کو کہوں گی کہ یہ لڑکیوں کے لیے ہے، اس لیے کیونکہ میلز کو شاید اتنی جو ہے نا چیزیں فیس نہیں کرنا پڑتی سوسائٹی میں ایسی جتنی فیمیل کو کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ وہ فزیکلی جو ہے نا ویک ہوتی ہیں، ایموشنلی بھی ویک ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ پرابلم وہاں آتا ہے جب لڑکیاں ڈر جاتی ہیں. اور ڈر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے جو ہے نا دماغ کو بند کر دیتا ہے. بالکل آپ سوچ ہی نہیں پاتے کہ اس پرابلم کا سلوشن اب کیا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے ڈر پہ قابو پانا ہے. کسی بھی سچویشن میں خود کو ڈرا ہوا جو ہے نا آپ نے پریٹینڈ نہیں کرنا. بے شک آپ جتنے بھی ڈرے ہوئے اندر سے، ڈو ناٹ شو دیٹ یو آر اسکیئرڈ. خود کو بہادر جو ہے نا ظاہر کر سکتے ہیں کم از کم ہم. اس سے یہ ہوگا کہ سامنے والے پرسن کو یہ پتہ نہیں چلے گا، یہ آئیڈیا نہیں ہوگا کہ آپ اس ٹائم ڈرے ہوئے ہیں اور اس نے آپ کے ڈر کا فائدہ اٹھانا. ٹھیک ہے، تو آتے ہیں ہم ان چیزوں کی طرف جن سے ہم جو کوئی بھی ڈینجرس سچویشنز ہیں ان کو پریونٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے ایکٹیو رہنا ہے، اٹینٹیو رہنا ہے، اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، ان کا صحیح یوز کرنا ہے کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. آپ رش میں ہیں، رش میں نہیں ہیں، اپنے ورک پلیس پہ ہیں، اسٹڈی پلیس پہ ہیں، گھر میں ہیں، گھر سے باہر ہیں. آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا ماحول جو ہے جس میں آپ اس ٹائم فال کر رہے ہیں، جس میں آپ اس ٹائم کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، وہ کس طرح کا ہے. اس میں آپ کو کس کس چیز سے اور کس کس انسان سے خطرہ ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو آپ نے اس سے کس طرح سے بچنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے جب بھی کسی نئی جگہ پہ جانا ہے تو یہ سب کچھ آپ نے پہلے سوچنا ہے، دھیان دینا ہے ان ساری چیزوں پر. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اچانک سے آنے والی کسی بھی پرابلم سے بچ جائیں گے. آپ کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ سرپرائزنگ نہیں ہوگی. چیزیں تھوڑی سی جو ہے نا کنٹرول میں ہوں گی کہ آپ بالکل اچانک سے سرپرائز نہیں ہو رہے. آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ میں کسی ایسے ماحول میں، ایسے انوائرمنٹ میں، ایسی جگہ پہ ہوں جہاں مجھے خطرہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے فوکس کرنا ہے اپنی سراؤنڈنگ پہ. میرے ارد گرد کیا کیا ہو رہا ہے، کون کون سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کیا مجھے یہاں پر ہونا چاہیے، کیا میں ٹھیک جگہ پر ہوں. کیونکہ موسٹلی جو ہے نا ہم لوگ ایز اے فیمیل وہاں پر جو ہے نا پھنستے ہیں یا لگا لیں ناکام ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں جہاں ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ جگہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. موسٹلی ہمارے اکارڈنگ وہ جگہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن ایکچولی ایسا نہیں ہوتا. ہم کسی غلط ماحول میں اس ٹائم بیٹھے ہوتے ہیں، کسی غلط جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ہماری سوچ بے شک ٹھیک ہوگی بالکل، لیکن کیونکہ ہم اس ٹائم ایک غلط کمپنی میں، کمیونٹی میں بیٹھے ہیں، تو ہم جتنے مرضی اچھے اور ٹھیک ہیں
ہم لوگ خود کو خطرے میں ڈال چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے خود کو اس خطرے سے نکالنا ہے. کس طرح سے نکالنا ہے؟ خود کو کم سے کم نقصان پہنچا کے, کم سے کم شور کر کے, کم سے کم دوسروں کو یہ ظاہر کیے بغیر کہ میں ڈرا, اس ٹائم میں ڈری ہوئی ہوں, مجھے ڈر لگ رہا ہے, یا میں غلط سچویشن میں آ گئی ہوں, اب میں یہاں سے بھاگنا چاہ رہی ہوں. تو یہ سب شو کیے بغیر آپ نے جو ہے نا بہت ہی سائلنٹلی اس ماحول سے خود کو جو ہے نا ڈرا کرنا ہے, باہر نکالنا ہے. پھر آپ نے اپنے ارد گرد اچھے اور برے لوگوں کے درمیان پہچان کرنی ہے. آپ کسی نئی جگہ پر گئے ہیں, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ کیسے ہیں, کیا وہ اچھے ہیں, برے ہیں. آپ لوگوں کو سلائڈز نہیں شو ہو رہی نیکسٹ؟ زینب سلائڈز نہیں شو ہو رہی, آپ مجھے بتائیں گے پلیز دیکھ کے. اچھا, میں اگین شیئر کر دیتی ہوں. اب شو ہو رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, اب شو ہو رہی ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا جہاں بھی نئی جگہ پر آپ گئے ہیں, وہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے, پبلک پلیس, ورک پلیس, آپ کا اسٹڈی پلیس, یا کسی اور کا گھر ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ آپ نے جو ہے نا ریکگنائز کرنا ہے, اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنا ہے. یہ اس لیے کرنا ہے تاکہ اگر آپ کسی جو ہے نا برے انسان کے پاس ہیں یا بری کمپنی میں ہیں تو خود کو جو ہے نا وہاں سے ہٹا سکیں, اور خود کو بچا سکیں ان برے لوگوں سے. ٹھیک ہے, اس لیے اپنے ارد گرد اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنا سیکھیں سب سے پہلے, تاکہ ایسی کوئی سچویشن ہی پیدا نہ ہو جس میں آپ جو ہے نا خود کو خطرے میں ڈالیں یا خطرے میں ہوں. اس لیے اپنے ارد گرد موجود لوگوں میں جو ہے نا فرق کرنا سیکھیں. مینٹین اے سیف ڈسٹینس. آپ کے دوست ہیں, کلیگز ہیں, یا کوئی بھی ریلیٹیو ہیں, کوئی بھی آپ کا ریلیشن ہے ان کے ساتھ, کسی بھی طرح کا, پروفیشنل, پرسنل, اس سب میں ایک ڈسٹینس جو ہے نا وہ مینٹین کرنا سیکھیں کہ اس فاصلے سے آگے کسی کو بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کچھ طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جو کسی کو بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے, کچھ ٹچ ہیں جو کسی کو بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان سب چیزوں کو جو ہے نا وہ اپنے لیے سیٹ کریں, اپنے بیہیویئرس کے ساتھ, کبھی بول کر, کبھی صرف ایکسپریشنس کے ساتھ, کبھی شو کرا کے, کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس ڈسٹینس کو جو ہے وہ مینٹین رکھنا ہے تاکہ کوئی بھی انسان جو ہے نا خود کو اس ڈسٹینس سے آگے نہ لائے, اور اس کو کوئی غلط فہمی نہ ہو آپ کے کسی بھی بیہیویئر کی وجہ سے. جیسے ہمارے دین میں بھی ہے کہ عورت کو جو ہے نا سخت لہجے میں بات کرنی چاہیے تاکہ کسی بھی جو ہے نا بیمار ذہن والے انسان کو کوئی غلط فہمی نہ ہو اور وہ اس کا فائدہ نہ اٹھائے اس کے بعد. تو بالکل وہی چیز ہم نے یہاں پہ اپلائی کرنی ہے کہ ہم نے ایک ڈسٹینس جو ہے نا وہ سب سے رکھنا ہے. نو میٹر ہم یہاں پہ میل یا فیمیل کی بات نہیں کر رہے, میں ہر جو ہے نا جینڈر کی بات کر رہی ہوں. آپ نے ہر انسان سے ایک ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے, وہ فزیکل ہو, وہ ایموشنل ہو, وہ آپ کا پرسنل اسپیس ہے جس میں آپ نے کسی کو بھی انٹر نہیں ہونے دینا.
آپ نے جو ہے نا لوگوں کو یہ ظاہر کرانا ہے کہ یہ میری پرسنل لائف ہے، اس سے آگے آپ لوگوں نے نہیں آنا، اس میں آپ نے انٹرفیئر نہیں کرنا، کچھ سوال ہیں جو آپ نے مجھ سے نہیں کرنے، کچھ چیزیں ہیں جو مجھ سے نہیں پوچھنی، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کسی بھی جو ہے نا بری یا خطرناک سچویشن میں آنے سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ڈو ناٹ بیئر اینڈ اگنور لوز ٹاک. یہ موسٹلی جو ہے پروفیشنل فیمیلز ہیں ان کے لیے ہے کہ پروفیشنلی انہیں کچھ کولیگز، سینئرز، جونیئرز یا کوئی بھی اور لوگ ان کے ارد گرد جو کام کرتے ہیں، ان کی کچھ باتیں جو ہے ان کو وہ برداشت کر رہی ہوتی ہیں، یہ سمجھ کے کہ شاید یہ جو ہے نا ان کے کام کے لیے، ان کی پلیس کے لیے، ان کی پوسٹ کے لیے ضروری ہے. تو ایسا نہیں ہے. ایک باؤنڈری ہے جو آپ نے ڈرا کرنی ہے. سلائڈس پھر سے شو نہیں ہو رہی. سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ جنب آپ کو میں سلائڈس چینج کر رہی ہوں تو شو نہیں ہو رہی. چلیں ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے جو ہے نا اپنے ارد گرد کسی بھی انسان کی کوئی بھی غلط بات جو ہے اس کو برداشت نہیں کرنا. کیونکہ اگر آپ سٹارٹنگ میں جو ہے ان چیزوں کو برداشت کرنے لگیں گے، اگنور کرنے لگیں گے، تو وہ چیزیں جو ہے ایک بہت ہی غلط میسج کنوے کریں گی فیوچر میں کہ شاید سامنے والا پرسن بہت زیادہ ایزی ہے ان چیزوں کے ساتھ، اس کو کوئی زیادہ پرابلمز نہیں ہیں. اگر وہ یہ چیزیں برداشت کر سکتا ہے، وہ اس سے زیادہ بھی برداشت کرے گا، اگنور کرے گا. وہ آپ کو ڈرا ہوا سمجھ سکتے ہیں، وہ آپ کو کمزور سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سارے جیسچر تو ہم نے دینے ہی نہیں ہیں کہیں پر بھی. دیٹ وی آر اسکیئر، ہم کمزور ہیں. نہیں، ہم بالکل کمزور نہیں ہیں، ہم ڈرے ہوئے بھی نہیں ہیں. اگر ہم ڈرے ہوئے ہیں بھی تو ہمیں کسی کو یہ شو نہیں کرانا کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے کسی کی بھی کوئی بھی غلط بات، وہ کسی بھی طرح غلط ہو، وہ کسی بھی معاملے میں غلط ہو، آپ نے برداشت نہیں کرنی. وہ آپ کے کام کو لے کر ہے، وہ آپ کی اسٹڈی کو لے کر ہے، وہ آپ کے فیملی ریلیشنس کو لے کر ہے، آپ کے گھر کی کسی بات کو لے کر ہے. آپ نے اس کو جو ہے بلا وجہ اگنور نہیں کرنا، برداشت نہیں کرنا بلا وجہ، ٹھیک ہے؟ تاکہ سامنے والے پرسنس کو یہ پتہ ہو کہ یہ انسان جو ہے وہ بہت ہی باؤنڈری اورینٹڈ پرسن ہے. یہ دوسروں کی انتہائی فضول گھٹیا باتوں کو برداشت نہیں کرتا، یہ کمزور نہیں ہے، یہ اپنے لیے دوسروں کے لیے سٹینڈ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اوکے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہیں ان سے ایک باؤنڈری ڈرا کرنی ہے. وہ بول کر سکتے ہیں آپ، یا بغیر بولے بھی کر سکتے ہیں. ایکسپریشنز بہت جگہ جو ہیں وہ انسان کے کام آتے ہیں، ٹھیک ہے؟
آپ لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ میری یہ باؤنڈری ہے، میں یہ چیزیں برداشت کر سکتی ہوں اور باقی کی چیزیں جو ہے وہ اس باؤنڈری کے باہر ہیں، اور آپ نے اس باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کرنی، آپ نے اس باؤنڈری سے باہر آنے کی کوشش نہیں کرنی، آپ نے وہ چیزیں نہیں کرنی جس کے لیے میں نے ایک باؤنڈری ڈرا کر کے رکھی ہے، ایک ڈسٹینس ہے، آپ وہ فزیکل ٹچ ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جو آپ کی باؤنڈری میں آتی ہیں، آپ نے کسی بھی انسان کو اس باؤنڈری کو کراس کرنے نہیں دینا، اور بہت ہی اسٹرکٹلی جو ہے اس پہ خود بھی قائم رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی آپ کچھ چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں، کبھی اگنور کر رہے ہیں، کبھی الاؤ کر رہے ہیں، کبھی نہیں الاؤ کر رہے۔ اگر کچھ غلط ہے تو اس کو ہمیشہ ہی آپ نے غلط سمجھنا ہے، اپنے جو بھی آپ کے رولز ہیں پہلے تو آپ نے ان کو سیٹ کرنا ہے کہ میرے یہ رولز ہیں سوشلی باہر نکلنے کے لیے یا لوگوں سے ملنے کے لیے، پروفیشنلی میں یہ چیزیں برداشت کروں گی اور باقی چیزیں برداشت نہیں کروں گی، میں لوگوں کو اس حد تک آگے آنے دوں گی اور اس کے آگے نہیں آنے دوں گی۔ اس طرح سے جو ہے نا آپ خود کو پہلے ہی سیف رکھ رہے ہیں کسی بھی پرابلم کے آنے سے پہلے، ٹھیک ہے، اس لیے باؤنڈری جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے بیہیو لائک اے اسٹرانگ پرسن، وہی جو میں نے پہلے بات کی کہ خود کو ڈرا ہوا کبھی بھی ظاہر نہیں کرنا آپ نے، نو میٹر آپ کتنے ڈرے ہوئے ہیں، آپ جو ہے نا آپ کے گوز بمس آئے ہوئے ہیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں، آپ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، آپ کو پسینہ آیا ہوا ہے، نو میٹر، لیکن آپ نے یہ شو نہیں کروانا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک ٹیچر ہوتی تھی، مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی، بہت اسٹارٹنگ میں انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اگر آپ کی ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں اور آپ کے سامنے کتا کھڑا ہے تو اس کتے کو یہ شو نہ کریں کہ آپ اندر سے کانپ رہے ہیں، آپ اس سے ڈرے ہوئے ہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھیں، اسے ڈرانے کی کوشش کریں تاکہ وہ چلا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے جو ہے نا سوسائٹی میں خود کو جو ہے بریو پریٹینڈ کرنا ہے، کم از کم اگر آپ نہیں بھی ہیں تو بھی پریٹینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ آپ کو کمزور سمجھ کے آپ کی کمزوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، کیونکہ زیادہ تر پرابلمز شروع ہی وہاں ہوتی ہیں جب آپ کو کمزور سمجھ لیا جاتا ہے، کمزور سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے باقی جو بھی پرابلمز ہیں وہ اس کے بعد آنے شروع ہوتے ہیں۔ تو آپ نے خود کو جو ہے وہ کمزور جو ہے وہ ثابت نہیں ہونے دینا کہیں پر بھی، اپنا ڈر جو ہے وہ نہ شو کریں کسی کو بھی، سامنے والے پرسن کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں، آپ کو کسی چیز سے، کسی انسان سے، کسی سچویشن سے اس ٹائم ڈر لگ رہا ہے یا آپ اس انسان سے ڈرے ہوئے ہیں، آپ نے اس طرح سے بیہیو کرنا ہے کہ اس کے کسی بھی جو ہے نا پاور ریلیٹڈ جسچر سے یا ایکشن سے آپ کو کچھ خاص فرق نہیں پڑ رہا، اس کے بہت زیادہ پاورفل ہونے سے آپ کو فرق نہیں پڑ رہا، آپ اپنی باؤنڈری سے آگے نہیں آنے دیں گے اس کو، بے شک وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے آپ سے، اسٹرانگ ان دا سینس آف پوزیشن، پاور، کسی بھی طرح اسٹرانگ ہو سکتا ہے، ایج میں، کسی بھی طرح، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس پرسن کو یہ شو نہیں کروانا کہ وہ آپ سے اسٹرانگ ہے، اور اگر وہ ہے بھی تو اس چیز کا آپ پہ کوئی جو ہے نا نیگیٹو افیکٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پریٹینڈ ٹو بی موسٹ ٹف پرسن، خود کو جو ہے نا ٹف پریٹینڈ کریں، اپنے ارد گرد ایک ایسا خول جو ہے نا وہ ڈرا کر کے رکھیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ آپ جو ہے بہت زیادہ ایزی ٹو اپروچ نہیں ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو ہے نا لوگوں کو پرابلم وہاں سے آتے ہیں جہاں ان کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے کہ شاید یہ پرسن، یہ لڑکی یا یہ لڑکا یا کوئی بھی انسان جو ہے وہ بہت سافٹ ہارٹیڈ ہے، بہت زیادہ جلدی ڈرنے والا ہے، بہت زیادہ جلدی دب جانے والا ہے۔ آپ نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو شو نہیں کرانی، آپ کہیں پر بھی جو ہے آپ کو دبنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ویکنس سے ریلیٹڈ کسی کو بھی کوئی ہنٹ نہیں دینا، ایون اپنے فرینڈس کو بھی آپ نے یہ نہیں بتانا کہ آپ کی یہ ویکنس ہے، آپ کسی اونچی آواز سے ڈرتے ہیں، آپ کسی پرسنالٹی سے ڈر جاتے ہیں، آپ کسی چیز سے، کسی انسان سے ڈر جاتے ہیں، جہاں پر بھی آپ جو ہے نا لوگوں کو یہ بتائیں گے، لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں گے، اور ہم نے اپنی کسی بھی کمزوری کا فائدہ اٹھانے نہیں دینا ہے کسی بھی انسان کو۔
خود کو جو ہے بہت زیادہ بریو ہم نے جو ہے پریٹینڈ کرنا ہے، بلکہ بننا ہے. ٹھیک ہے، پریٹینڈ میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شروع میں شاید اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے بریو بننا ہے بننا ہے بننا ہے، تو وہ اتنا ایزی نہیں ہوگا. آپ لوگ کہیں گے کہ ہم ایک دن میں بریو بن نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے شروع میں آپ پریٹینڈ کرنا شروع کریں گے، اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ پریٹینڈ کرتے کرتے وہ چیز آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہو جائے گی، اور آپ لوگ واقعی میں بریو بن جائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ چیز پھر آپ فیل کریں گے کہ واقعی اب جو ہے یہ چیز میری پرسنالٹی کا حصہ ہو گئی ہے. آئی ایم اے بریو پرسن. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور تھوڑی سی شاید آپ لوگوں کو فنی بھی لگے ٹیکنیک، لیکن یہ بہت کام آتی ہے. اس کو آپ لوگ جو ہے یوز کر سکتے ہیں اپنے بچاؤ کے لیے، یا اپنی جو ہے نا پریونٹ کرنے کے لیے کسی بھی بیڈ سچویشن سے، کہ خود کو جو ہے نا آپ نے اگریسو شو کرائیں اپنے ارد گرد ایسی سچویشن میں جہاں پر لوگ آپ کو سافٹ ہارٹیڈ سمجھ رہے ہیں، ڈرا ہوا سمجھ رہے ہیں، کمزور سمجھ رہے ہیں. تو آپ نے ان لوگوں کو یہ شو کرانا ہے کہ آپ ڈرے ہوئے نہیں ہیں. آپ اس ٹائم بہت زیادہ اگریسو ہیں، آپ کو ان پہ بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے، آپ اگریشن میں ان کا سر بھی پھاڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ والا جیسچر شو کرائیں گے ان کو، تو کافی حد تک چانسز ہیں کہ وہ آپ کی اس باؤنڈری سے آگے آنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں یہ لگ رہا ہے، بلکہ انہیں یہ میسج کنوے ہو جائے گا کہ آپ اپنی سیفٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، کوئی بھی ایکشن لے سکتی ہیں، آپ ڈری ہوئی نہیں ہیں. ایسی کسی بھی سچویشن میں کسی بھی چیز سے ڈر کے آپ کی آواز بند نہیں ہو جائے گی، آپ کانپنا نہیں شروع کر دیں گی. ٹھیک ہے، تو کہیں کہیں جو ہے نا خود کو اگریسو شو کرانا بھی کافی فائدہ مند ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ یہ بھی کر سکتی ہیں. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈو ناٹ لیٹ پیپل کراس یور باؤنڈری. وہی بات پھر سے کہ اپنی باؤنڈری جو ہے وہ ڈرا کریں، لوگوں کو کنوے کریں کہ یہ میری باؤنڈری ہے، اور اس کے بعد اس پہ جو ہے نا اسٹک رہیں. کسی بھی انسان کو، وہ آپ کا کتنا بھی قریبی دوست ہے، اس کو اس باؤنڈری سے جو ہے نا آگے نہ آنے دیں، اس کو کراس نہ کرنے دیں وہ باؤنڈری، تاکہ اس سے اور اس سے ریلیٹڈ یا آپ کے ارد گرد سب لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ اس کے رولز جو ہیں وہ سب کے لیے ایک جیسے ہیں. تو آپ نے جو ہے نا اپنے رولز نہیں بدلنے کسی بھی انسان کے لیے، وہ قریبی ہے، وہ آپ کا کتنا بھی جو ہے نا رشتہ دار ہے یا دوست ہے، یا بہت زیادہ آپ کے لیے رسپیکٹ والا انسان ہے، آپ اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی باؤنڈریز جو ہیں وہ آپ کی باؤنڈریز ہی ہیں. ٹھیک ہے، ڈو ناٹ رن فرام اسمال اینڈ مائنر سچویشنس. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر کے بھاگنا نہیں ہے. لڑکیوں میں ایک چیز جو سب سے زیادہ کامنلی دیکھی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی بہت ہی چھوٹی سی چیز پہ جو ہے نا ڈر کے بھاگنا شروع کر دیتی ہیں، اور اس سے ان کے بھاگنے سے یہ میسج کنوے ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جلدی ڈر جاتی ہیں. ان کو ڈرانا بہت زیادہ آسان ہے، اور ان کے ڈرے ہونے کا فائدہ اٹھانا بہت زیادہ آسان ہے. اس لیے آپ نے سب سے پہلے تو یہ اندازہ لگانا ہے کہ آپ کو کہاں بھاگنا ہے اور کہاں نہیں بھاگنا. ٹھیک ہے، کسی بھی چھوٹی چیز پر، چھوٹی بات پر بھاگنے کی بجائے اس پہ ریئیکٹ کریں. سامنے والے کو بتائیں کہ وہ یہ غلط کر رہا ہے اور آپ یہ برداشت نہیں کر رہی ہیں. اور اس کو بتانے کے جو ہے نا کئی سارے طریقے ہو سکتے ہیں. ان طریقوں میں سے ایک طریقہ، آپ اپنی آواز اونچی کر سکتی ہیں. یو کین شاؤٹ آن دیٹ پرسن. اس سے یہ ہوگا کہ اس کو یہ میسج کنوے ہوگا کہ وہ کسی بھی ویک انسان کے سامنے نہیں کھڑا اس ٹائم، وہ کسی بھی ایسے پرسن کے سامنے نہیں کھڑا جس کی ویکنیس کا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو آپ نے جو ہے نا اپنی آواز اٹھانی ہے. یو کین شاؤٹ آن ہم اور ہر، تاکہ اس پرسن کو جو ہے نا اپنی باؤنڈری کا، اپنی جگہ کا احساس ہو، پتہ چلتا رہے. آپ لوگوں کو سلائڈس ساتھ ساتھ شو ہو رہی ہیں؟ جی، سہیل بٹ کا ایک کوشچن ہے کہ اٹس ہیومن نیچر دا رسپانس سڈن ان سچ سچویشن، ہاؤ وی کین کنٹرول دیٹ سڈن ریئیکشنس. جی، ہم اس پہ بات کرتے ہیں اینڈ میں سہیل. اوکے، اس کے بعد جو لاسٹ آپشن ہے سچویشنس کو پریونٹ کرنے والی سائڈ میں، کہ سب سے آخر میں آپ اس انسان کو جو ہے اپنے ہاتھ سے روکیں گے.
اگر وہ آپ کے شاؤٹ کرنے پہ، آواز اونچی کرنے پہ بھی نہیں رک رہا، اسے پھر بھی احساس نہیں ہو رہا کہ وہ اپنی باؤنڈری سے باہر آ رہا ہے یا وہ آپ کو انکمفرٹیبل کر رہا ہے، تو آپ جو ہے نا اپنے ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں، وچ کالڈ سلیپڈ تو آپ اس پرسن کو تھپڑ مار سکتے ہیں، یا جیسے بھی آپ کو اکارڈنگ ٹو سچویشن لگے کہ آپ خود کو اس سچویشن سے بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، وہ آپ اس ٹائم کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا لاسٹ آپشن میں دے رہی ہوں آپ کو. اس کے بعد اگر ہمارا انکاؤنٹر ہو گیا ہے کسی ایسی سچویشن کے ساتھ، تو پھر ہم نے خود کو اس سے کیسے نکالنا ہے اور بچانا ہے. تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں وہ ہم نے جو ہے نا فالو کرنی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے نا سچویشن کے اکارڈنگلی بیہیو کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا مس پرسیو کریں سامنے والے کے بیہیویئر کو اور اس پہ جو ہے نا غلط ریئیکٹ کریں یا شاؤٹ کریں یا اس کو غلط سمجھیں. اس لیے سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا دیکھنا ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آپ کو اس ٹائم وہ ریئیکٹ کرنا چاہیے سچویشن کے اکارڈنگ جو آپ کر رہے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے نا ریکگنائز کرنا ہے اس سچویشن کو کہ آپ کو اس ٹائم اس جگہ پہ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ کراؤڈ والی جگہ پہ کیسے ریئیکٹ کریں گے، آپ کسی کمرے میں کیسے ریئیکٹ کریں گے، آپ کسی کوریڈور میں کیسے ریئیکٹ کریں گے، آپ کسی گھر میں کیسے ریئیکٹ کریں گے، آپ کسی بہت بڑے اور رسپیکٹ والے انسان کے سامنے کیسے ریئیکٹ کریں گے سچویشن میں، آپ کسی برابر والے انسان کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کریں گے، اور کسی چھوٹے انسان کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے پہلے سے سمجھنی ہیں، سوچنی ہیں، اس کے بعد ریئیکٹ کریں. ٹھیک ہے، اوکے. ڈو ناٹ فینٹیسائز یور پاور. تو گرلس کے لیے یہ چیز جو ہے سب سے زیادہ یاد رکھنے والی چیز ہے کہ موسٹلی جو ہے نا گرلس ناولز، موویز، اسٹوریز سے جو ہے نا امپریس ہو کے خود کو جو ہے نا وہ سپر وومن سمجھنا شروع کر دیتی ہیں اور اپنی اس پاور کو فینٹیسائز کرنا شروع کر دیتی ہیں جو ان میں ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سائیکلوجیکل ٹیکنیکس بیسیکلی بتانے کا یہ مقصد یہ ہے کہ نیچرلی وومنز آر ویک. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنی ویکنیس کو جو ہے نا چھپاتے ہوئے خود کو کس طرح سے بچانا ہے. ہم لوگ فائٹنگ نہیں کر سکتے، ہم لوگ جو ہے نا سامنے والے کو شاید پنچ نہیں مار سکیں گے اس طرح سے اس پہ اٹیک بیک نہیں کر سکیں گے جس طرح سے کوئی میل کر سکتا ہے. تو پھر ہم نے خود کو کیسے بچانا ہے، تو یہ ساری ٹیکنیکس جو ہیں یہ اس سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سب سے زیادہ آپ نے جو ہے اپنی مائنڈ کو یوز کرنا ہے. خود کو جو ہے نا کس طرح سے اس سچویشن سے بچا کے نکالنا ہے، یہ ہماری سب سے فرسٹ پرائیورٹی ہے. لڑنا ہماری پرائیورٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی جو پرائیورٹی ہے وہ اس سچویشن سے خود کو سیفلی نکالنا ہے یا کسی دوسرے کو نکالنا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی پاور کو آپ نے فینٹیسائز نہیں کرنا کہ میرے سامنے یہ سچویشن آئے گی تو میں اس کو یہ کر دوں گا، میں اس کو پنچ مار دوں گا، میں اس کو یہ اس طرح سے ماروں گا، یہ کروں گا. جو چیزیں ہم نہیں کر سکتے وہ ہمارے لیے جو ہیں ہی نہیں، جو بنی ہی نہیں ہے یا جن کی ہمیں ٹریننگ ہی نہیں ملی، اس کو جو ہے نا سوچ کے خود کو پاورفل سمجھتے رہنا. کسی حد تک شاید وہ موٹیویشن کے لیے کام آئے، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ہم خود کو خود ہی بے وقوف بنا رہے ہیں. اس لیے ریالٹی میں رہنا ہے. ہم نے خود کو یہ بتاتے رہنا ہے ساتھ ساتھ کہ ہم کس حد تک پاورفل ہیں اور ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، if the situation needs an escape you should run. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پھر وہی بات کسی مووی یا ناول سے یا اسٹوری سے انسپائر ہو کے وہیں پر جو ہے نا لڑنا شروع کر دینا ہے، اکیرا بن کے یا سپر وومن بن کے یا کچھ بھی اور ایسے جو بھی کریکٹر ہوتے ہیں. تو ریالٹی میں رہتے ہوئے ہم نے سچویشن کے اکارڈنگ یہ سوچنا ہے کہ ہمیں کہاں پر بھاگنا ہے اور کہاں پر رکنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ نا سوچنا ہے سب سے پہلے سچویشن میں رہتے ہوئے کہ یہاں پر بھاگنے کی کون کون سی جگہ ہیں. میں بھاگوں گا تو کہاں تک جا سکتا ہوں، خود کو بچا سکتا ہوں کس طریقے سے. تو اپنے بھاگنے کے جو ہے وہ بھی راستے جو ہیں اپنی نظر میں رکھنے ہیں، اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، کیونکہ ہر سچویشن جو ہے وہ لڑنے والی نہیں ہوتی. ہر جگہ پر ہم لڑ نہیں سکتے، کیونکہ فار ایگزامپل ہو سکتا ہے آپ کا انکاؤنٹر ایک گروپ کے ساتھ ہے. کسی سنگل پرسن کو شاید آپ ہینڈل کر لیں گی ان ٹیکنیکس کے ساتھ، یا آپ کے پاس کچھ مارشل آرٹ کی کوئی ٹیکنیک ہے یا کچھ بھی ایسا کوئی ویپن ہے.
لیکن اگر آپ کا انکاؤنٹر کسی گروپ کے ساتھ ہو گیا ہے تو یو شوڈ رن. لیکن آپ نے دھیان سے جو ہے نا اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے کسی بند راستے کی طرف نہیں بھاگنا. اپنے بھاگنے کا جو ہے نا وہ دیکھنا ہے راستہ کہ آپ کس طرف بھاگ رہے ہیں اور اس طرف بھاگنے سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یو کین ٹرن اینی تھنگ اراؤنڈ یو انٹو اے ویپن. آپ کے ارد گرد اگر کوئی بھی چیز موجود ہے، وہ آپ کا پیپر ویٹ ہو سکتا ہے، اسٹیپلر ہو سکتا ہے، کوئی بھی وائپر ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس موجود ہے. اگر آپ ایسی سچویشن میں ہیں جہاں پر آپ کو جو ہے نا سامنے والے کو اٹیک کیے بغیر خود کو نہیں بچا سکتے، تو آپ کسی بھی چیز کو ایز اے ویپن یوز کر سکتے ہیں. آپ کو یہ سوچتے رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے بیگ میں نائف نہیں ہے، میرے پاس ڈنڈا نہیں ہے، میرے پاس گن نہیں ہے. آپ کو اس سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کسی بھی چیز کو اپنے ارد گرد کسی بھی موجود چیز کو جو ہے نا وہ ویپن سمجھ کے اپنے بچاؤ کے لیے جو ہے نا اس کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایون یو کین یوز یور سیلف ایز اے ویپن. جیسے ہم یوٹیوب پہ چھوٹی چھوٹی کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ بہت زیادہ پریکٹیکل تو نہیں ہوتی، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ جو ہے نا آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں کسی بھی ایسی سچویشن میں. تو ان کو جو ہے نا مائنڈ میں رکھتے ہوئے یا اپنے جسم کے کچھ حصوں کو یوز کرتے ہوئے، جیسے کہ ایلبو ہے، نی ہے، ایسی چیزوں کو یوز کرتے ہوئے، لیگ ہے، آپ جو ہے نا سامنے والے کے ساتھ ریزسٹ کر سکتے ہیں، اٹیک کر سکتے ہیں خود کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. اٹیک ان دا سینس کہ آپ نے صرف اتنا اٹیک کرنا ہے کہ آپ کو مہلت ملے وہاں سے بھاگنے کی یا چھپنے کی. ٹھیک ہے. بیکاز پریکٹیکلی آپ فائٹر نہیں ہیں تو آپ وہاں پر لڑ نہیں سکتے بہت زیادہ دیر تک. بے شک آپ کے پاس کتنی بھی پاور ہے، آپ نے بہت زیادہ مارشل آرٹس اور کراٹے سیکھے ہوئے ہیں، ایز اے فیمیل آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ پر ویک ہو جائیں گی. تو آپ نے خود کو اس پوائنٹ پر پہنچنے نہیں دینا، اس سے پہلے جو ہے نا آپ نے خود کو وہاں سے نکال لینا ہے. ٹارگیٹ دا موسٹ ویکسٹ پوائنٹس آف دا باڈی. سامنے والے انسان کے جسم کے کچھ ویک حصوں کو جو ہے نا اپنی نظر میں رکھنا ہے. وہ تھروٹ ہے، آئی ہے، نیک ہے، چیسٹ ہے، بیلی ہے. ٹھیک ہے. ان حصوں کو اٹیک کریں گی تو آپ کو کچھ سیکنڈز مل جائیں گے یا کچھ منٹس بھی مل سکتے ہیں کم سے کم اس انسان سے جو ہے نا فاصلے پہ جانے کے لیے یا ہیلپ لینے کے لیے. ٹھیک ہے. تو آپ نے جو ہے نا خود کو اس ٹائم بچانے کے لیے ایسے حصوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جو ویک ہیں، جن پہ بہت زیادہ چوٹ فیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیپ یور سیلف سیف اینڈ ٹرائی ناٹ ٹو کل اینی ون. سب سے پہلی پرائیورٹی، میں دوبارہ سے وہی بات کر رہی ہوں کہ ہماری سب سے پہلی پرائیورٹی سامنے والے کو مارنا نہیں ہے. وی آر ناٹ کلر. ہم نے کسی کو جان سے نہیں مارنا. سب سے پہلی کوشش خود کو بچانے کی ہے. ہاں ہم سامنے والے کو جو ہے نا ہٹ کر سکتے ہیں، ہرٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو جان سے نہیں مارنا. ہماری فرسٹ پرائیورٹی یہ نہیں ہے. ہم نے خود کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ فاصلے پہ رکھنا ہے، اس سچویشن سے باہر نکالنا ہے، بچانا ہے. ٹھیک ہے. یو شوڈ نو وین اینڈ ہاؤ ٹو ہائڈ. اگر آپ بھاگ نہیں سکتے، بھاگنے کے سارے دروازے بند ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، تو آپ کو کہاں اور کس حد تک چھپنا ہے اور کس حد تک چھپے رہنا ہے، کس ٹائم تک چھپے رہنا ہے، تاکہ آپ کو جو ہے نا ریسکیو کیا جا سکے، بچایا جا سکے، کوئی آ سکے آپ کی ہیلپ کے لیے. تو آپ نے اس سچویشن میں جو ہے نا اب خود کو حاضر دماغ رکھتے ہوئے یہ سوچنا ہے، اپنے ارد گرد دیکھنا ہے کہ کون کون سی جگہیں چھپنے کے لیے ٹھیک ہیں. ہاؤ اینڈ ویئر ٹو رن. اگر بھاگنے کی ضرورت پڑی ہے تو کدھر کو بھاگنا ہے اور کس طرح سے بھاگنا ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے لاسٹ آپشن کہ اگر ایسی سچویشن ہے جہاں پر سامنے والے کو مارے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس نکلنے کا، تو ہمارا جو ہے نا لاسٹ آپشن ہوگا اس کو مارنا. ٹھیک ہے. مارنا ان دا سینس کہ مطلب ہم لوگ پروفیشنل کلرز نہیں ہیں، ہمیں کوئی ٹریننگ نہیں ملی ہوئی، ہم نے نائف کو کس طرح سے چلانا ہے، یا اگر وہاں فار ایگزامپل گن بھی ہے تو اس کو کس طرح سے چلانا ہے. تو آپ کے پاس شاید کوئی ڈنڈا ہوگا، کوئی وائپر ہوگا، تو اس کو ہم نے یوز کرتے ہوئے کس طرح سے خود کو بچانا ہے. تو جو ہے نا اٹیک بیک کر کے جو ہے نا خود کو کس طرح سے اس سچویشن سے نکالنا ہے، وہ چیز جو ہے نا وہ ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے اس سب میں. تو ایز اے لاسٹ آپشن جو ہے وہ ہم اس کو یوز کریں گے سامنے والے جو ہے نا ہٹ کرنے کے لیے.
ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا ہمارا لاسٹ ٹیکنیک تھی. اس کے بعد کسی نے یہاں پہ کوشچن کیا تھا جی سہیل بٹ نے پوچھا تھا کہ ہیومن نیچر ہے کہ انسان جو ہے نا سڈنلی رسپونڈ کرتا ہے. تو جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سہیل. ہیومن نیچر ہے کہ ہمیں ایز اے فیمیل میں بات کروں گی, کوئی ٹچ کرتا ہے تو فیمیل فوراً سے ریئیکٹ کرتی ہیں, موسٹلی جو ہے وہ شاید شاؤٹ کرتی ہیں یا بھاگتی ہیں کچھ ایسا. تو اگر ہم پہلے سے سوچ کے رکھیں, کیونکہ ایسی سچویشنز کا کبھی بھی کسی کو بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. انفیکٹ جو بھی فیمیلز باہر نکلتی ہیں ان کو لائف میں کبھی نہ کبھی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے ہر حال میں, یہ مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ پہلے سے سوچ کے رکھنا ہے کہ اگر ہماری لائف میں ایسا کوئی ایونٹ آیا ہے تو ہم نے اس میں کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے, اور ہمیں جو ہے نا فوراً سے ڈرنا نہیں, خود کو ڈرا ہوا ثابت نہیں کرنا تاکہ ہمارے ڈر کا کوئی جو ہے نا فائدہ نہ اٹھائے. ہمیں وہاں پر کس طرح سے جو ہے نا ثابت قدم رہنا ہے یا بہادر بنے رہنا ہے, اور کس حد تک لڑنا ہے, کہاں پر بھاگنا ہے, کہاں پر شاؤٹ کرنا ہے, کہاں پر ہاتھ استعمال کرنا ہے, کہاں پر ویپن استعمال کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم پہلے سے جو ہے نا اپنے دماغ میں رکھیں گے تو میرا خیال ہے ہمیں کافی فائدہ ہوگا اس کا. ارحم خان پوچھ رہے ہیں کہ میم اف ہی شی گیوز ہم ہر ریئیکشن وین وی ریز ہینڈ اینڈ وی آر unable to defend again ourselves then, تو پھر ہم ارحم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں سے بھاگنے کا, چھپنے کا کوئی اور راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے آواز اور ہاتھ اٹھانے سے بھی اس پرسن پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوا یا ہمیں اتنے ٹائم میں بھی کوئی ہیلپ نہیں ملی, اور جو ہے نا کوئی پرسن نہیں آیا ہمیں بچانے کے لیے یا ہمیں کوئی اور راستہ, کوئی اور ہتھیار نہیں ملا, تو ایٹ لیسٹ ہم وہاں سے بھاگنے کی یا خود کو چھپانے کی کوشش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایمن منور پوچھ رہی ہیں کہ ہاؤ ٹو ریئلائز دا ٹارگیٹنگ اور اسپائنگ پرسن اینڈ گیس دیئر از سم تھنگ رانگ اینڈ اسپیشل جیسچر. جیسچر ایز اے فیمیل میرا خیال ہے کوئی ایسا جیسچر جو ہے نا میں بتا تو شاید نہیں سکتی, لیکن جیسے کہتے ہیں نا عورتوں کی ایک چھٹی اور ساتویں حص بھی ہوتی ہے, کوئی انہیں فیل ہو جاتا ہے. تو آپ کو جو ہے نا کہیں بھی باہر نکلتے ہوئے خود کو اتنا ایکٹیو رکھنا ہے کہ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کی نظروں اور لہجوں کو سمجھ سکیں, ان کے جو ہے نا باتوں کو سمجھ سکیں, ان کا کیا مطلب ہے. اور موسٹلی جو ہے ہم 95% ٹائمز ہم سمجھ جاتے ہیں ان چیزوں کو. اور جہاں تک جسٹس کی بات ہے تو وہی میں نے جو بات کی کہ کچھ لوگ باتیں ایسی کرتے ہیں, کچھ لوز ٹاکس ہوتی ہیں, کچھ ایسے جو ہے نا انڈائریکٹ جو ہے نا ڈیمانڈس ہوتی ہیں یا باتیں ہوتی ہیں جن کو جو ہے نا سمجھتے ہوئے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ سامنے والا کیا جو ہے نا ہمیں بتانے کی یا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ جسٹس کافی ہیں. ایمن آپ کو سمجھ آ گیا میرا پوائنٹ جو میں نے ابھی کہا ہے؟ ایمن یہ جو شوز کو دیکھنے اور یہ والی ٹرکس ہیں یہ ویسے مجھے نہیں لگتا کام کرتی ہیں, کیونکہ اگر وہ پرسن جو ہے نا اتنا ہی اس کو ڈر لگے گا یا اس سچویشن کو میں آکورڈ فیل کرنے والا پرسن ہوگا تو وہ ایسی حرکتیں ہی نہیں کرے گا. سب سے پہلے تو موسٹلی وہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو بہت زیادہ ڈھیٹ ہوتے ہیں, جن کو اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ اگر یہ ساری چیزیں پبلکلی آئیں گی تو لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے.
تو ایسے لوگوں کو ہمارے کسی بھی طرح گھورنے سے یا کوئی بھی اور جیسچر دینے سے، ریئیکشن دینے سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا. Which material art is best according to you if ever get into any difficult situation? سہیل، اگر میں اپنی بات کروں تو میرے لیے تو کوئی بھی کسی بھی طرح کا مٹیریل جو ہے وہ ضرورت پڑنے پر میں اس کو ایز اے ویپن دیکھتی ہوں. تو میرا نہیں خیال مجھے کوئی ویپن یا کوئی بھی چیز لے کے چلنے کی ضرورت ہے ساتھ. تو کسی بھی ویپن مٹیریل کو آپ جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں اپنے ڈیفینس کے لیے. Fail to save herself and something wrong happen with her, then what will be her reaction? محمد موسیٰ، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ رانگ ہو گیا ہے اس کے ساتھ، تو پھر میں یہ تو نہیں بتا سکوں گی کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ ٹراماٹائز ہونے کے بعد ڈفرینٹلی جو ہے نا وہ ریئیکٹ کرتا ہے. اور ہمیں، میرا نہیں خیال اس پہ بات کرنی چاہیے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا یا ہونا چاہیے. ہم یہاں پر لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں بات کر رہے، ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر 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 ہم ایسی کسی بھی سچویشن میں ہیں تو بیسٹ پاسبل ویز کون سے ہیں خود کو اس سچویشن سے بچانے اور نکالنے کے. ٹھیک ہے، تو ہمارا پہلا مقصد لڑنا بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. میں بار بار کہوں گی، ہمارا سب سے پہلا مقصد، جو سب سے پرائیورٹی ہے ہماری، وہ ہے خود کو ڈیفینڈ کرنا. ٹھیک ہے، تو جو ہمارا ٹاپک بھی ہے آج کا وہ بھی سیلف ڈیفینس ہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ اٹیک کرنا نہیں سیکھ رہے، ہم کسی کو مارنے کی جو ہے نا ٹیکنیکس نہیں سیکھ رہے، ہم خود کو بچانا سیکھ رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم یہ نہ ہی سوچیں کہ ہم اس سچویشن سے نہیں نکلے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو ہم ایسی کسی بھی سچویشن میں نہیں پھنسیں گے، ہم نکل آئیں گے انشاءاللہ.